بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. عليك السلام. گفتگو مرکبات میں چل رہی تھی. مرکبات حقیقیہ و مرکبات اعتباریہ. مرکبات حقیقیہ مثل ایک معجون یا شربت کہ معجون یا شربت جو چند اجزاء سے مل کر ایک معجون طبیب تیار کرتا ہے، حکیم تیار کرتا ہے. سمجھ، چند اجزاء اس کے اندر جنبہ علاجیہ رکھتا ہے، اس کو اس معجون میں مخلوط کیا کرتا ہے، اور پھر ایک مرکب وجود میں آتا ہے. اس ترکیب حقیقی میں ترکیب حقیقی کا لازمہ یہ ہے کہ جب وہ اجزاء و مواد قبل از اس کے کہ حالت امتزاج پیدا کریں، حالت ترکیبی وجود میں آئے، ہر اجزاء اپنا ایک استقلال رکھتا تھا. پانی اپنا استقلال رکھتا تھا، روح افزا اپنا استقلال رکھتا تھا. شیئیت الشیء بصورتہ، ہر چیز کی شیئیت بنتی ہے اس کی صورت کے ذریعے سے. پانی کی صورت و شیئیت بنے گی پانی کے جنس و فصل و صورت کے ذریعے سے. روح افزا کی شیئیت بنے گی اپنے اس صورت روح افزا کے ذریعے سے. اور ہر چیز پانی اور روح افزا میں سے دونوں جب تک مرکب نہیں ہوئے تھے، السلام علیکم، جب تک مرکب نہیں ہوئے تھے اپنی اپنی صورت رکھتے تھے، شیئیت مستقلہ رکھتے تھے. لیکن بعد از اس کے کہ ترکیب وجود میں آئی، پانی میں روح افزا ڈالا گیا، تو ایک حالت کسر و انکسار وجود میں آتا ہے. کسر و انکسار کا مطلب یہ ہے کہ روح افزا اپنی شکل چھوڑ دیتا ہے، پانی اپنی شکل چھوڑ دیتا ہے. دونوں اپنی اپنی شکل چھوڑ کر کسر و انکسار کے نتیجے میں دونوں کا اپنا ذاتی استقلال ختم ہو جایا کرتا ہے. پانی اپنے قیافے کو عوض کرتا ہے جہت امتزاجیہ کی وجہ سے،
بعد از اس کے کہ خلط و امتزاج و ترکیب وجود میں آئے، پانی کی شکل پانی نہیں رہتی ہے، روح افزا کی شکل روح افزا نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ ایک صورت مرکب شربت کی صورت میں ہمارے سامنے ایک صورت جدید وجود میں آ جایا کرتی ہے، ایک صورت تازہ نئی صورت پیدا ہو جایا کرتی ہے شربت کے نام صورت المجموع، صورت المرکب. اور یہ صورت مرکب اپنے اجزاء کی صورت سے مختلف ہے. شربت پانی نہیں ہے، شربت روح افزا بھی نہیں ہے، دونوں کے درمیان ایک چیز بنی ہے کسر و انکسار کے نتیجے میں. بس اس لیے اجزاء مقام تحقق مرکب میں ہر جز اپنی فداکاری پیش کرتا ہے، حالت فنا کو پیش کرتا ہے. پانی بھی فنا ہو جاتا ہے، روح افزا بھی فنا ہو جاتا ہے، اور دونوں اپنے اندر فداکاری کرنے کے بعد نتیجہ شربت کی شکل میں نکلتا ہے. یہ جو مجموعہ شربت کی شکل ہے، بحیث اس کے کہ اب پانی کا استقلال ختم ہو گیا، روح افزا کا بھی استقلال ختم ہو گیا ہے. اسی طرح معجون جو حکیم 10 جز سے مل کر بیماری کے علاج کے لیے بناتا ہے، وہ ان چیزوں کو پیس کر کے پاؤڈر بنا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر شہد کے اندر ملا کر ایک معجون تیار کرتا ہے. تو یہ معجون اپنی شکل کھو دیتا ہے، اس لیے کہ اس معجون میں بادام بھی ملائے گئے ہیں، اس معجون میں پستے بھی ملائے گئے، اس معجون کے اندر کاجو بھی ملائے گئے، اس معجون کے اندر جو ہے 5 مغز بھی ملائے گئے ہیں. لیکن اس طرح پیس دیا گیا کہ اب جو ہے شہد کے ساتھ مل کر وہ اپنی اصلی شکل کھو چکا ہے، یعنی وہ اپنی شکل کو فنا کر دیتا ہے اور ایک مرکب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اس معجون کو کوئی بھی نہیں کہے گا بادام ہے، کوئی معجون کو کوئی بھی نہیں کہے گا پستہ ہے مثلا، کوئی معجون کو نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے کاجو ہے مثلا. بس اس لیے اجزاء اپنی قربانی دیتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، اور ایک مرکب کو وجود میں لایا جاتا ہے. امتزاج کے نتیجے میں ایک ترکیب وجود میں آتی ہے. یہ تو آپ نے معجون و شربت میں ملاحظہ کیا. اب آئیے مرکبات اعتباریہ پر غور کریں. کیا آیا مرکبات اعتباریہ بھی کیا مرکبات حقیقیہ سے فرق رکھتا ہے یا نہیں اس معاملے میں؟ کہتے مرکبات اعتباریہ میں بعین حقیقیہ کی طرح یہی معنی ہے، یعنی اجزاء اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں اور مرکب کی شکل وجود میں آ جایا کرتی ہے.
اعتباریہ میں بھی اسی طرح ہے. اس طرح حقیقیہ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ روح افزا پانی فنا ہو کے شربت وجود میں آتا ہے. اس طرح جب مرکبات اعتباریہ ہوگا اس میں بھی بعین ہی اجزاء اپنے آپ کو فنا کریں گے اور مرکب وجود میں آئے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ مرکبات حقیقیہ میں اجزاء کی صورت کا منعدم ہونا اور جدید صورت کا تشکیل پانا مجموع مرکب کے لیے ایک واقعیات ہے، حقیقی ہوا کرتا ہے، ایک امر فرضی اعتباری نہیں. یعنی واقعی حقیقت میں مرکب کی ایک شکل شربت کے نام کی وجود میں آ جایا کرتی ہے. واقعی حقیقی شکل مرکب معجون کے نام کی وجود میں آ جایا کرتی ہے. معجون کوئی اعتباری چیز نہیں ہے، شربت کوئی اعتباری چیز نہیں، واقعاً ایک نئی شکل وجود میں آ گئی ہے جو پانی اور روح افزا سے الگ صورت ہے اس کی. جس طرح پانی اور روح افزا نے اپنے اجزاء کی شکل کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے نتیجے میں شربت وجود میں آیا تھا یا معجون وجود میں آیا تھا، تو اس وقت اجزاء کا استقلال ختم ہو گیا ہے اور اب استقلال صرف معجون کا ہے، استقلال صرف شربت کا ہے، روح افزا پانی کا کوئی استقلال نہیں. مرکبات اعتباریہ میں بھی اسی طریقے سے ہے، لیکن منتہا یہ کہ مرکبات اعتباریہ میں عالم واقعیات میں نہیں ہے بلکہ عالم اعتبار میں ہے. یعنی کیفیت مرکب عالم اعتبار میں وجود میں آئے گی. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ لوگوں کے لیے ایک ایسی عبادت کو وجود میں لائے جو لوگوں کے لیے موجب معراج مومن، قربان کل تقی، نہی عن الفحشاء کا کام کرے، اس عبادت کو مامور بہ قرار دے. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ یہ عبادت عمل واحد نہیں ہو سکتی ہے، یہ عبادت ایک مجموعہ ہو نماز کے نام کا کہ نماز متشکل و مرکب ہے اجزاء مختلف سے. نماز میں قیام بھی ہے جو نقش رکھتا ہے نماز کو وجود میں لانے کے لیے، بیٹھنا و جلوس بھی ہے جو نقش رکھتا ہے.
نماز کو وجود میں لانے کے لیے ہیئت سجود بھی ہے جو نقش رکھتا ہے نماز کو وجود میں لانے کے لیے، ہیئت رکوع بھی ہے جو نقش رکھتا ہے، دخالت رکھتا ہے نماز کو وجود میں لانے کے لیے، قراءت فاتحہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، اذکار ہے، اوراد ہے، یہ سب کے سب مقولے مختلف ہونے کے باوجود سب کے سب نماز کو وجود میں لانا میں دخیل ہیں۔ ایسا نہیں کہ سب چیزیں ایک ہی مقولے میں داخل ہوں، بلکہ ہر ایک الگ الگ مقولے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کوئی مقولے کیف سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مقولے جدا سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مقولے کم سے تعلق رکھتا ہے۔ مقولات جو فلسفے میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک جوہر ہوتا ہے، اس کے مقابل میں 9 عرض ہے، کسی مقولے کو بھی اٹھا کے دیکھیں، ہر مقولہ ایک دوسرے سے تباین کی نسبت رکھتا ہے۔ اور یہ جو نماز کی کتنی کیفیتیں ہیں، کوئی ایک مقولے کے تحت نہیں آتا، مختلف مقولوں کے تحت آتا ہے۔ مختلف مقولے کے تحت جب آتا ہے، جبکہ مختلف مقولے آپس میں تباین کلی بھی رکھتے ہیں، مختلف مقولوں کے اندر آپس میں تباین کی نسبت ہر مقولہ دوسرے سے جو ہے تباین رکھتا ہے، چاہے مقولات عرضیہ ہی کیوں نہ ہو۔ 9 مقولات عرضیہ ہر ایک دوسرے سے تباین کی نسبت رکھتا ہے، جوہر بھی عرض کے ساتھ جو ہے تباین کی نسبت رکھتا ہے، ہر مقولہ ایک دوسرے سے تباین کی نسبت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود تباین کی نسبت رکھنے کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے، قیام سجدے سے بالکل الگ ہے، رکوع ذکر سے بالکل الگ ہے، ہر ایک الگ الگ مقولے کے اندر شامل ہے۔ اس کے باوجود جو ہے کہ یہ از نظر مقولات مختلف ہیں، السلام علیکم، از نظر واقعیت ان میں اجتماع ممکن نہیں ہے، کیونکہ تباین کی نسبت ہے، اجتماع ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قیام سجدہ ہو جائے، رکوع ذکر ہو جائے، مثلا دونوں جمع کرنا ممکن نہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان وہ کیفیت ہے کہ یہ تباین کی نسبت رکھتے ہیں۔ جب تباین کی نسبت رکھتے ہیں واقعیت خارجیہ کے اعتبار سے، در عین حال عالم اعتبار میں پروردگار عالم ان سب اجزاء کو جوڑتا ہے۔ عالم اعتبار کہ جو عالم واقعی نہیں ہے، صرف اعتبار شارع ہے۔ عالم اعتبار یہ واقعیات کے مقابل میں ہے۔ عالم اعتبار کا تعلق صرف اور صرف اعتبار کرنے سے ہے۔ مثلا میں اعتبار کروں کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوا
جو 10 سر والا ہے، تو عالم اعتبار میں اعتبار تو کر سکتا ہوں، واقعیت نہیں ایسی، اعتبار کرنے میں کوئی کچھ نہیں جاتا ہے. تو اعتبار کا واقعیت سے تعلق نہیں ہے. شارع مقدس بھی، پروردگار عالم بھی، جو مختلف مقولات کو اعتبار کر کے ایک نماز کے نام کی چیز دیتا ہے، تو واقعیت میں تو یہ اجزاء بالکل جدا جدا ہے. قیام و قعود و رکوع و سجدہ و ذکر و اوراد و سب چیز الگ الگ ہے، عالم واقعیت. لیکن اللہ نے اعتبار کیا کہ یہ ایک چیز ہے، اور اس کا نام نماز دیا. تو اللہ اعتبار کرے تو اس اعتبار کی وجہ سے مرکب اعتباری بن جاتا ہے. اللہ اس کے اجزاء جو ہے وہ واقع میں ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، اور جدا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مرکب ہونے کے بعد بھی روح افزا اور پانی کی طرح جو ہے مخلوط ہو کے اپنی اصلی شکل کو فوت نہیں کر دیتے ہیں. یہاں پر اپنی شکل باقی ہے، قیام کی شکل باقی ہے، رکوع کی شکل باقی ہے، سجدے کی شکل باقی. وہ اپنی شکلیں، اپنی جو ہے شکلیں باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ واقعیت کے اعتبار سے شکلیں باقی اجزاء کی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو اعتبار کر کے ایک مرکب میں شامل کر دیا نماز کے نام سے. جبکہ مرکبات واقعیہ میں اجزاء اپنی شکل کھو دیا کرتے تھے، ان کا استقلال ختم ہو جایا کرتا تھا. استقلال ختم ہونے کے ساتھ وہ ایک نئی جدید شکل شربت یا معجون کے نام کی پیدا ہوا کرتی تھی. لیکن یہاں اجزاء واقعیت کے لحاظ سے اب بھی اپنی شکل باقی رکھتے ہیں. رکوع ہے، ایسا نہیں کہ نماز میں مل کر کے رکوع ہی غائب ہو گیا، ایسا نہیں کہ سجدہ نماز میں مل کر سجدہ ہی غائب ہو گیا، ایسا نہیں کہ قیام نماز میں مل کر قیام ہی غائب ہو گیا. جس طرح روح افزا پانی میں جانے کے بعد روح افزا غائب ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ شربت کی شکل بن جاتا ہے، پانی غائب ہو جاتا ہے اور شربت کی شکل بن جاتی ہے پانی کی. معجون میں بادام پستے غائب ہو کر کے ایک شہد کی شکل بن جاتے ہیں، شہد جیسی شکل بن جاتی ہے اس کی، یہ شہد بھی ڈالا ہوا اس کے اندر، غائب ہو جاتا ہے. وہاں اجزاء اپنی شکلیں چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن مرکبات اعتباریہ میں ان کی شکلیں جو واقعی تھی وہ برقرار رہتی ہے. صرف شارع نے اعتبار کیا ہے، شارع نے اعتبار کیا ہے کہ آپ ان اجزاء سے مل کر مرکب بناؤ نماز کے نام کی عبادت، جس میں آپ کو معراج مومن، قربان کل تقی، نہی عن الفحشاء والمنکر عطا کروں گا. اس کا اثر پیدا ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی تو معراج مومن حاصل ہو جائے گی. نہیں، وہی نماز مراد ہے، الصلاۃ خیر من النوم، وہ والی نماز مراد ہے نا. ہاں دعائیں تو الگ الگ ہوتی، وہ جو ہے اصل میں آپ نے اصول میں پڑھ لیا ہوگا کہ لفظ صلاۃ لغت کے اعتبار سے دعا کے لیے وضع ہوا تھا، لیکن منقول ہو جانے کے نتیجے یا تو شارع کے زمانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو
صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کی وجہ سے لفظ صلاۃ منتقل ہو گئے دعا سے نماز کے معنی میں اسی زمانے سے، یا متشرعین کے زمانے میں کثرت کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے تھے، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے شریعت پر عمل کرنے والوں کے نتیجے میں صلاۃ وہ منقول واقع ہو گیا ہے متشرعین کے زمانے میں، جس طرح بھی ہو بہرحال یہ منقول ہو گیا ہے، اور اب جو ہے لفظ صلاۃ کا عرف رائج ہے نماز کے معنی میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اعتباری چیزوں میں اجزاء اپنی حقیقت نہیں چھوڑا کرتے، ان کا اپنا وجود برقرار رہتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ قیام قیام ہے، رکوع رکوع ہے، سجدہ سجدہ ہے، چاہے نماز میں انجام دے یا بغیر نماز کے رکوع انجام دے، بغیر نماز کے سجدہ انجام دے، بغیر نماز کے قیام انجام دے، قیام قیام ہے۔ وہ نماز کے ضمن میں آنے کی اسے بالکل غائب نہیں ہو جاتا، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد و عورت کے درمیان نکاح کا صیغہ پڑھا جاتا ہے، اور شارع نے اس نکاح کو اعتبار دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کو اعتبار دیا ہے اور کہا کہ جب نکاح ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہ احکام نکاح وجود میں آ جایا کرتے ہیں، نان نفقہ واجب ہونا، نظر کرنا اور لذت اٹھانا، مختلف احکام جو وجود میں آ جایا کرتے، لیکن اس نکاح کے اعتبار کرنے کے باوجود نہ مرد میں کوئی تبدیلی ہے نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد، اور نہ عورت میں کوئی تبدیلی نہ نکاح سے پہلے نہ نکاح کے بعد ہے۔ جو نکاح کے اجزاء مرد و عورت ہیں اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے وہ مرد کے سینگ نہیں تھے اب سینگ نکل آئے مثلا۔ کون سا قانون پاس ہوا؟ ہاں، شارع نے اس کو اعتبار نہیں دیا، یہ ایک بات دیکھیں، اصل بات ہے شارع کا اعتبار، شارع نے اعتبار نہیں دیا اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ نکاح نہیں ہے۔ شارع کا اعتبار یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو اعتبار دے تب وہ کام کا ہے، ورنہ تو فائدہ مند نہیں۔ وہ بھلے جو غلط سلط کرتے رہے ہوں، وہ شارع نے کوئی اعتبار نہیں دیا اس کو، اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ شارع کا اعتبار یہ مہم بات ہوتی، شارع نے کوئی اعتبار نہیں دیا، سب بیکار ہو گیا نہیں۔ جی جی ہاں بالکل، قرآن کے خلاف بھی ہے اور شارع نے اس کو معتبر نہیں سمجھا۔ تو عرف جو ہے بہت سارے ایسے کام انجام دیتی ہے جس کو شارع قبول نہیں کرتا ہے، شارع کہتا نہیں میں اس کو قبول نہیں، جیسے سور کا گوشت لوگ کھاتے، شارع نے کہا نہیں یہ حرام ہے، ہم اس کو قبول، سور کی خرید و فروخت کرتے، شارع نے کہا نہیں یہ غلط ہے، شراب کی خرید و فروخت کرتے، عرف میں رائج ہے لیکن شارع نے اس کو قبول نہیں کیا۔ سود جو ہے اس کے معاملات کو جو ہے عرف انجام دیتے ہیں، شارع نے کہا ہم قبول نہیں کرتے اس کو۔ تو شارع بہت ساری چیزوں کو جو عرف میں رائج ہوا کرتی لیکن قبول نہیں کرتا، یہاں پر مرد مرد کی شادی یا عورت عورت کی شادی چاہے عرف اس کو رائج بھی کر لے لیکن شارع نے اس کو اعتبار نہیں دیا، اس لیے وہ بیکار ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ تو عرف سے پوچھے، یہ شارع نے تو اس کی اجازت نہیں دی ہے، بہرحال خالی جو ہے ایسے ہی، ہاں کوئی بھی پھر بھی بہرحال مرد جب تک ہے وہ عورت کے ساتھ نامحرم رہے گا، بہرحال نامحرمی اس کی ختم نہیں رہتی، لیکن انہوں نے محرم بنا دیا۔ وہ دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن شارع جب تک اعتبار نہیں کریں، شارع جب تک اس کی تصدیق نہیں کریں تب تک وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔
چاند اس کے ابھی جو یہاں پر کیا کہیں، کپڑے اتار کے دیکھیں گے کیا خصوصیات ہیں انہیں. ہاں یہ تو کوئی بات کس طرح چیک کریں گے. تو اصل آج آپ کے سامنے جو بات پیش کرنے کا مقصد تھا وہ ہے کہ مرکبات اعتباریہ میں اجزاء اپنی حقیقی شکل تبدیل نہیں کرتے ہیں، اس میں وہ اس کی حقیقی شکل باقی رہتی ہے. لیکن ایک نقطہ ہے، اس نقطے پر اصل خیال کرنا کہ قیام و قعود و رکوع و سجود و سجدہ و ذکر و اوراد یہ اپنی شکل کھوتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو نماز میں فنا ضرور کرتے ہیں. یہ فنا کو سمجھنا ہے، فدا کاری ضرور کرتے. قیام، رکوع، سجود اور ذکر، اوراد، فاتحہ، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی شکل ظاہری لحاظ سے نہیں کھوئی ہے، لیکن باطنی لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو نماز میں فنا کر دیا ہے. یعنی قیام یہ کہہ رہا ہے کہ میرے قیام کی وجہ سے معراج مومن نہیں آ رہا ہے، میرے سجدے کی وجہ سے معراج مومن نہیں آ رہا ہے، میرے جو ہے رکوع کی وجہ سے معراج مومن نہیں آ رہا ہے، میرے جو ہے ذکر کی وجہ سے معراج مومن نہیں آ رہا ہے، میرے فاتحۃ الکتاب کی وجہ سے معراج مومن نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سب نے حصہ لیا ہے معراج مومن کو وجود میں لانے کے لیے. جب تک یہ نماز